السلام علیکم، مائنڈ اینڈ سول کیفے پہ ایک دفعہ پھر ویلکم. ڈاکٹر نازیہ بول رہی ہوں. آج ہم نے ایک آپ کی جو ڈسکشن میں ہم نے ایڈ کیا جو آپ کو سنوانی ہے وہ ہے کہ ہماری ایک آپ سمجھ لیں کہ میں تو اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ وارئر ہے مس زینب. ٹھیک ہے، مس زینب نے ایک ایسی بیماری کو شکست دی ہے اور ابھی بھی اس کے ساتھ کوپ کر کے زندگی میں جینا اور آگے بڑھنا سیکھا ہے کہ میں بہت امپریس ہوں. میں زینب کی ڈاکٹر بھی ہوں اور اب جو ہے نا زینب میرے پاس جاب کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم زینب سے کچھ سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیسا سفر رہا، کیا کچھ ہوا. اور یہ اس لیے اسٹارٹ کیا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کے گھروں میں آپ کے ارد گرد کسی بھی بندے کو ذہنی پرابلم تھا یا ہے، آپ نے اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو شن نہیں کرنا، نفرت نہیں کرنی، آپ نے اس کو صرف حوصلہ دینا ہے، اس کا علاج کرانا ہے. تو یقین کریں کہ ایسے لوگوں کے اندر بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز کرنا اور ان لوگوں کو یہ انکریج کرنا کہ وہ یہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، یہ معاشرے کا کام ہے. یہ ہمارا، میرا اور آپ کا کام ہے. ہم زینب سے بات شروع کرتے ہیں. اچھا زینب، یہ ڈیزیز آپ کو کتنے سالوں سے تھی؟ فرام 2016. کیا کیسے اسٹارٹ ہوئی ہو، یا تھوڑا بہت مطلب جتنا بھی آپ، ہم نہیں کہیں گے آپ سارے ریکال کریں، آپ تھوڑا سا بھی اگر ہمیں بتانا چاہیں کہ کیا محسوس ہوتا تھا. دماغ میں آوازیں آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کو ہر وقت جیسے جج کر رہا ہے، جیسے کہ کوئی کسی کی لائف پہ کومنٹس پاس کرنا اور مطلب کسی کو ٹیز کرنا، جیسے یہ وائسز دماغ میں آتی ہیں. تو اچھا زینب، یہ سب کچھ جب ہوا تو آپ کی فیملی کا کیا رویہ تھا اور انہوں نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیسے کرایا؟ شروع میں تو انہیں لگا کہ یہ کوئی آسیب یا روحانی مسئلہ ہے، تو کئی لوگوں کے پاس گئے، کافی لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد کسی نے بتایا کہ اس کے بعد کئی جگہ سے میں نے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا اور ٹریٹمنٹ کروایا، لیکن وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے بعد میں یہاں پہ آئی میم نازیہ کے پاس، تو کافی فرق پڑا مجھے. اتنا بڑا کہ اس میں کیا کیا کیا؟ ہاں، اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی پرائیویٹ، اور وہ ڈگری کمپلیٹ کی. میں نے ایک شیف کا کورس کیا اور ریسٹورنٹ مینجمنٹ کا کورس کیا. یہ مجھے پتہ چل رہی ہے آج. اور آگے بھی میں فردر اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا سوچ رہی ہوں اور میں کافی بہتر ہوں. میڈیکیشن میرا سب سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ ٹریٹمنٹ ضرور کروائیں گھر میں، اس کو آئسولیٹ نہ کریں. کوئی اگر ایسا پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں صحیح گائیڈ کر رہا ہے اور ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا، اب زینب نے اپنی جرنی بتائی. اصل میں ڈاکٹر سارے اچھے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کوئی بھی سائیکیٹرسٹ برا تھا یا کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وقت پہ، کہ کس وقت پہ آ کے اس نے چیز نے ٹھیک ہونا ہے یا کیا، یا یہ سمجھ لیں کہ وہ سعادت میرے حصے میں آ گئی. ورنہ یہ نہیں میں کہوں گی کہ زینب کو باقی ڈاکٹروں نے علاج اچھا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہر ایک نے اپنی کوشش کی. ہاں، اس میں کچھ فیملی کا بھی تھا. فیملی کو ہم نے یہ صرف یہ کیا کہ میری جو ٹیم تھی، میرے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی تھی، اور ہم نے نا فیملی کو ایجوکیٹ کیا اور ہم نے زینب کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ ڈیزیز ہے. زینب کا یہ خیال تھا کہ یہ سب ریئل ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ لوگ سمجھ نہیں آتی. ہم لوگ اس پہ ہمت نہیں ہاری. ہم نے زینب کو ہر دفعہ اس کے کویشچن کے آنسر دیے اور ہم نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ڈیزیز ہے اور اس میں صرف آپ کے ساتھ نہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ہم نے ڈیزیز کی ایجوکیشن دے دی نا، جس کو جب زینب نے سمجھ لیا، تو اس کے بعد اس کے اندر امپرومنٹ کا سفر شروع ہو گیا. ایکسیپٹ کر لیا زینب نے، جب قبول کر لیا نا کہ بیماری ہے، تو اس میں چیزیں اور بہتر ہوتی چلی گئی. اب فیملی نے زینب کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، یہ بھی ہم زینب سے پوچھتے ہیں. فیملی میری بہت سپورٹیو رہی. بہن بھائی مجھے مطلب مارجن، ہر کام میں مارجن دیتے تھے کہ یہ تھوڑی صحیح نہیں ہے تو اس کا ہم نے زیادہ اس پہ برڈن نہیں ڈالنا کاموں کا، کسی بھی قسم کے کام ہو، گھر کے کام ہو یا کوئی بھی دوسرے کام. اور میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا.
مدر مجھے جہاں میں نے ان کو کہا وہاں پہ لے کے گئی کہ اس کا علاج ہو جائے، اور پیرنٹس کی اور بہن بھائیوں کی سپورٹ سب سے زیادہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے ریکور کیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک اور بات یہ کہنی ہے کہ زینب کو ابھی بھی کبھی کبھار تھوڑا سا ڈیزیز کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ کچھ سمٹمس ہیں، لیکن کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ ڈیزیز ہے، کچھ ہے کہ فیملی ماشاء اللہ میں کہتی ہوں یہ جتنی ہمت ان کی مدر نے کی ہے نا، مطلب میں نے کم ہی مائیں دیکھی ہیں اتنی اسٹرانگ اور اتنی زیادہ ہمت والی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ کوئی بھی دوائی دینی پڑی، کوئی ٹیسٹ کرانا پڑا، اب جو کہیں گی جب تک کہیں گی میں اس کو لاتی رہوں گی، میں اس کا علاج کراؤں گی۔ بہت اچھی کمپلائنس تھی اور بہت ہی فیملیز کی سپورٹیو رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی امپرومنٹ آئی ہے زینب کے اندر۔ اچھا اب ہم نے یہ جو بات ڈسکس کرنی تھی کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیزیز کے کچھ نہ کچھ سمٹم رہ جاتے ہیں۔ اب نا ایک تو ایکسپیکٹیشن جو ہے نا لوگوں کی، پیشنٹ کی بھی فیملی کی بھی، سب کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے کہ ڈیزیز صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب سمٹم ریکور کر جائیں، کوئی بھی علامت نہ رہے، تو یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا۔ زینب کو میں واریر اس لیے بھی کہتی ہوں کہ زینب کی جو النس تھی وہ کافی ریزسٹنٹ قسم کا اسکیزوفرینیا تھا، اس کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس ملتے رہے لیکن اس پہ رسپانس نہیں کیا۔ پھر ہم نے کچھ ایٹیپیکل ڈرگز ہیں وہ اسٹارٹ کریں تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آ گیا۔ ابھی بھی زینب کے اندر کچھ سمٹمز ہیں، ان کو ہیلوسینیشن ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بیماری ہے، اور اسی ہیلوسینیشن کے ساتھ زینب نے جینا سیکھ لیا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اور یہ معاشرے کا، فیملی کا، پیشنٹ کے ڈاکٹر کا، اس کا میں کہتی ہوں یہ فرض ہے۔ یہ میں آپ کو یہ نہیں کہیں گی کہ آپ مریض پہ کوئی احسان کریں، مریض سے بہت ساری ایگزامپشنز ہوتی ہیں، مریض کو ہم بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ایون روزے تک معاف کر دیے، تو ہم سوسائٹی والے ہم اس مریض کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ہم سب نے اپنا فرض ادا کرنا ہے تاکہ زینب جیسے لوگ آگے آئیں اور جو اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ معاشرے کے لیے یوٹیلائز کر سکیں۔ تو زینب اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس سمٹمس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے، کیا کریں گی، کیسے رہیں گی؟ ایسا نہیں ہے کہ میرا مورال بہت ہائی ہے، لیکن کبھی کبھی میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کہ آخر انسان کب تک جو ہے ایک چیز کو کنٹینیوسلی برداشت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے اور اللہ سے ہمت اور حوصلہ مانگا جائے کہ اس کو ہم ساتھ لے لے کے چلیں، جیسے بھی ہے، ایک آزمائش ہے یا ایک ایک جو بھی ہے سختی ہے، جو بھی ہے، تو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر ہم زندگی میں رک جائیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمارا ہی ہوگا، اور سب جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے اور ہم بیٹھے انتظار کریں گے کہ یہ کب رکے گا۔ میری جرنی میں یہ ایک پوائنٹ ہے کہ میں سوچتی تھی کہ یہ ختم کب ہوگا، ہر کسی سے پوچھتی تھی یہ ختم کب ہوگا، لیکن اب سمجھ آ گئی کہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے ہی چلنا پڑے گا۔ اور اگر ہم رکے رہیں گے تو پھر جس طرح پانی رکا ہوا ہوتا ہے اس طرح، جی، بہتے پانی کی طرح ہمیں بھی چلنا ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، تھینک یو۔ بہتے پانی کی طرح ہم نے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھیں گے، بہتے رہیں گے تو تازہ رہیں گے، ٹھیک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی اور پیشنٹ بھی جو ہمارے ریکور ہوئے ہیں کہیں سے، میں یہ نہیں کہتی کہ میں یہ اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہتی کہ میرے سے ریکور کوئی بھی ریکور ہوا پیشنٹ ہے، وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، وہ لوگوں کو میسج دینا چاہے، ہمارے پلیٹ فارم سے دینا چاہے، تو وہ ضرور کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔